اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا نزدیک ہیں، گھر گھر میں امام بارگاہوں میں امام حسین کا ذکر برپا کیا جائے گا۔ کائنات کا وہ مظلوم امام کہ جسے کربلا کی سرزمین پر ہر طرح کے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ علامہ امینی سے کسی نے پوچھا کہ عاشوراء کے روز یعنی یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ شیعہ سڑکوں پر گلی کوچوں میں شور و غل کیوں کرتے ہیں؟ تو علامہ امینی نے جواب دیا کہ ہمیں یعنی ہر مومن کو 2 پر عطا کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک پر کا نام غدیر ہے اور دوسرے پر کا نام عاشوراء ہے۔ غدیر ہم نے برپا نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے بھلا دیا۔ عاشوراء برپا کر کے ہم بتاتے ہیں کہ حسین کائنات کی سب سے مظلوم ہستی ہے۔ سب سے بڑا ظلم کربلا میں آج تک تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ تو یہ کربلا کوئی عام چیز نہیں ہے، یا عاشوراء کا رتبہ کوئی عام نہیں ہے۔ عاشوراء کسی شوق دوازی کا نام نہیں ہے، بلکہ عاشوراء ایک احتجاج کا نام ہے، جو ہر سال شیعان حیدر کرار گلی کوچوں میں امام بارگاہوں میں گھر گھر میں بپا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ عزاداری حسین ہے، یہ نہ کل رکی تھی نہ آج رکی ہے اور نہ قیامت تک اسے کوئی روک پائے گا۔ چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کی قربانی دینی پڑے، اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑے، تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ عزاداری کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ہر کوئی ایرا غیرہ اس عزاداری کو برپا نہیں کر سکتا۔ جس سے سیدہ راضی ہوں گی ان کی نسلوں میں ہی یہ عزاداری آگے رواں دواں رہے گی۔ عزاداری کی کچھ آداب ہیں، اس میں شامل ہونے کے لیے انسان کو اپنی شخصیت کو نکھارنا پڑتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مرقوم ہے بہار الانوار میں کہ جب بھی محرم کا آغاز ہوتا تو امام رضا علیہ السلام جب اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کرتے تو پھر اپنے گریبان کو چاک کر لیتے، کالا لباس پہن لیتے، آستینوں کو الٹ لیتے اور مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ اور جب صف امام حسین پر آ کر بیٹھتے تھے جو اس مجلس میں بچھائی جاتی تھی، تو پھر اپنے ہاتھوں کو پہلے اس صف پر رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر مومنہ اور مومن کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی سنت کو برقرار رکھیں کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہو کہ ہم باوضو ہو کر آئیں، باوضو ہو کر ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح پکڑیں اور مجلس میں جب آئیں تو سب کو سلام کریں، صف عزا پر جہاں پر جگہ مل جائے چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور زبان کو ذکر خدا میں مصروف رکھیں۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوں تو فضول گفتگو سے پرہیز کرنا، یعنی جیسے ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب عام روش میں ہوتے ہیں موبائل کو استعمال کرتے ہیں، ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں یا اپنی توجہ کو اس محفل سے ہٹا دیتے ہیں، تو مجلس میں ان سب کاموں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ مجلس کی سالمیت جو ہے وہ برقرار رہے، مجلس کا تقدس پامال نہ ہو۔ تو ہر چیز کے ادب و آداب ہوتے ہیں کہ ہم جب مجلسوں میں آئیں محرم میں ہم یہ ارادہ کریں کہ جب بھی مجلس حسین میں جانا ہے 1 سے 10 تاریخ تک ہم نے روز ایک عہد کرنا ہے مولا سے کہ مولا آج میں یہ کام جو کہ برائیوں میں شامل ہوتا ہے، کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے، کسی کا دل دکھانا،
چغلی کرنا، غیبت کرنا یا نماز کو ترک کر دینا یا مطلب کوئی بھی چیز جو ہماری شخصیت میں کمی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کے اطاعت گزار بندوں میں شامل نہیں ہو پاتے، تو ہر اس کام کو ترک کرنا جو کہ ہماری شخصیت میں برائی کا باعث بنے۔ تو 1 سے 10 محرم الحرام تک جب بھی مجلس میں جائیں، فرش عزا پر بیٹھ کر وقت کے امام سے اور آقا حسین سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو اور ہم تمام ان برے کاموں سے بچ جائیں جو کہ امام کی ناراضگی کا اور امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ طالب دیدار مہدی انم کا